قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، مشکل کشا حاجت روا سب کا داتا ہے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے۔ محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہر انسان اپنی دنیا کے اندر کامیاب و کامران زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک نام کما جاؤں اور اپنی ایک پہچان بنا جاؤں۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب اسی کو سمجھتا ہے کہ جس کے پاس چند لوگ ہوں اور اس کے پاس کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں ہوں، لیکن رب کے قرآن کو اس نے نہیں پڑھا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کامیاب بندے کی نشانی بتلائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو بندہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور آج انسان بہت زیادہ پریشان ہے، کوئی معاشی اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے، کوئی گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی کسی وجہ سے پریشان۔ کیا کبھی کسی انسان نے یہ بات سوچی آخر یہ پریشانیاں میرے اوپر آئی کس وجہ سے؟ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن کبھی یہ بات سوچنی پڑتی ہے کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ میرے اوپر آئی کس وجہ سے؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس بندے نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یقیناً وہ واضح اور کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور جو بندہ گمراہ ہو جائے، گمراہی کے اندر چلا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے گمراہی سے آگے کیا بیان کیا؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، گمراہی ہمیشہ جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور گمراہ کون ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔
آج کا انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے چھوڑتا نہیں ہے، نیکی کو نیکی سمجھ کے کرتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو ستم یہ ہوا کہ ہم نے گناہ کر لیا، اس سے بڑا ستم یہ ہوا کہ ہم نے گناہ کر کے اس کا اقرار کیا، اس پہ ہم ڈٹے رہے، اس کا ہم نے پرچار کیا، ہم دوستوں کی محفلوں میں جا کے ہم نے اس بات کا اقرار دیا اور کھلے عام ہم نے بتایا کہ آج میں نے فلاں گناہ کیا ہے، آج میں نے فلاں کی چادر پہ ہاتھ ڈالا، آج میں نے فلاں کی عزت سے کھیلا۔ کیا یہ بات عام معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ستم یہ کہ ہم نے گناہ کو ترک نہیں کیا، رب کے سامنے ہم نے معافی نہیں مانگی۔ محترم بھائیوں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ گناہ کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس۔ نیکی اور برائی کے اندر فرق کرنے والی چیز آسان الفاظ میں سمجھا دی۔ قربان جاؤ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ کا انداز سمجھانے کی طرف دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے، آپ کا بھی اگر انداز جو ہے وہ پڑھانے کی طرف دیکھا جائے وہ سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اور اسی اعلیٰ کی مثال قائم کرتے ہوئے فرمایا البر حسن الخلق، تمہاری نیکی جو ہے وہ تمہارا اچھا اخلاق ہے، اچھا اخلاق، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی، اچھا اخلاق۔ اور فرمایا والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، گناہ کے بارے میں بیان کیا، گناہ وہ ہے ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، کہ جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے۔ کھٹکا کس چیز کا پیدا کیا؟ انسان گناہ کرنے لگا، انسان گناہ کرنے لگا، اس کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا۔ جب چور رات کو چوری کرتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر پھر بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کھٹکا پیدا ہوا۔ ملامت کی نفس سے لاما نے ملامت کی اس کو کہ یہ کام تیرا ٹھیک نہیں ہے۔ ما حاک فی صدری کا، گناہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وہ چیز جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے۔ کس چیز کا کھٹکا؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور اس چیز کو تو ناپسند کرے کہ لوگ تیرے اس گناہ کے اوپر اطلاع پالے، تیرے اس چوری کا لوگوں کو پتہ چل جائے، تیرے اس گناہ کا لوگ تیرے اوپر ملامت کرنے لگ جائے، لوگوں کو تیرے زانی ہونے کا پتہ چل جائے، تو اس چیز سے ڈرے کہ لوگ کہیں اس چیز کی خبر نہ حاصل کر لیں۔ اس کا نام گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ ہم کو پتہ ہے زنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی کر رہے، چوری کرنا گناہ ہے ہم پھر بھی کر رہے، شراب پینا گناہ ہم پھر بھی کر رہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ بتا پھر رب کی رحمت تیرے پاس کب آئے گی؟ تو چوری کا مال کھانے والا، تو سود کا مال کھانے والا، تو سود کمانے والا، بچوں کو سود کھلانے والا، بچا پھر تیرے گھر کے اندر برکت
اور خواب تو دیکھتا ہے کہ رب کے غفور الرحیم ہونے کے۔ پہلے اس چیز پہ غور کرتا کہ میں گناہ کے اندر کتنا گر چکا ہوں، اور گناہ کے ہماری زندگی پہ اثرات کیا ہے۔ سب سے پہلا اثر گناہ کا جو ہماری زندگی میں آتا ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں۔ انسان عزت والا ہو، پنڈ کا بٹیرا، اگر اس کے دروازے پہ کوئی پولیس والا آ جائے، بتاؤ لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کے دروازے پہ پولیس آ گئی، لوگ باتیں کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، بتلا تیرے پاس پولیس کس وجہ سے آئی؟ تو شریف ہے۔ اگرچہ وہ پولیس والا اس کے ساتھ سلام دعا لینے کے لیے آیا ہو، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں کیا خیال ہوگا؟ لیکن جب تو اس مالک کی نافرمانی کرے گا، جب تو اس خالق کی نافرمانی کرے گا جو تیرا خالق بھی ہے، جو تیرا مالک بھی ہے، جو تیرا رازق بھی ہے، جو تیرا داتا بھی ہے، جو تیرا غوث اعظم بھی ہے، جب تو اس کی نافرمانی کرے گا، بتلا پھر تو اس کی نظروں میں کتنا گر جائے گا۔ سب سے پہلا اثر ہم اللہ کی نظروں میں گر جائیں گے، اور جو بندہ کسی کی نظر میں گر جائے وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ آج کسی وڈیرے کے پاس کوئی عزت والا بندہ ہو اور اس کو پتا چلے کہ میری عزت آج کے بعد ختم، میری بات سننے والا کوئی نہیں، بتلاؤ شرم کے مارے ڈوب جائے گا، دل چاہے گا کہ زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر گر جاؤں، گاڑا جاؤں، زمین کے اندر دنسا دیا جاؤں۔ کس وجہ سے؟ میرا جو مقام و مرتبہ اس بندے کے پاس تھا آج وہ ختم ہو گیا، لوگ میری عزت نہیں کریں گے۔ بتاؤ جس کی مالک کائنات کے سامنے عزت ختم ہو جائے، اس بندے کا دنیا میں کیا حق ہے؟ دوسرے نمبر پر ہماری معیشت پر ہمارے گناہوں کا بہت بڑا اثر ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ معیشت تنگ ہو جائے گی، ہونے کے باوجود ایسا ہوگا کہ ہے ہی نہیں، برکتیں اٹھ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، خراب ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی، ہونے کے باوجود ہونے کا احساس نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کس کے لیے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، آج کسی کو نماز کا کہہ دے رہا ہے، بہانے بناتا ہے، کسی کے کپڑے خراب، کوئی دوست کی بات سننے جا رہا ہے، کوئی گھر کے اندر کام کرنے چلا گیا۔ اور میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بندوں کو دھوکہ دے دیا، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں رب کے سامنے کھڑا کس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کو دھوکہ دے کے چلا گیا ہوں، بلکہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ میرے سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ مالک کائنات نے اپنے سامنے کھڑا ہونے گوارا نہیں کیا۔ کہ کبھی کسی نے یہ بات سنی؟ ہم کہتے ہیں خیر اب گزرنے دو، ٹائم قضا ہو جائے بعد میں پڑھ لیں گے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، اس بات کو سوچو کہ میرے سے گناہ کون سا ہوا کہ میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، رب نے اپنے سامنے کھڑا ہونا گوارا کیوں نہیں کیا؟ یہ سارے کا سارا ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آج کہیں سیلاب ہو، آج کہیں زلزلہ ہو، آج کہیں طوفان ہو، جہاں پر بھی کوئی آفت آئی ہے، یقیناً اس کے پیچھے ان کے گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تاریخ اٹھائیے، دیکھیے ذرا، جہاں پر بھی کوئی طوفان آیا، کوئی سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آیا، کوئی آفت آئی، ان کے پیچھے ان کے گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔
اس وجہ سے نبی کائنات نے فرمایا کہ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کے اندر موسیقی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، پھر رب العالمین اپنے عرش سے عذاب کا کوڑا برسائے گا۔ عذاب کا کوڑا مختلف اشکال میں ہوگا، کہیں پر سیلاب آئیں گے، کہیں پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور کہیں پر رب العالمین ایسے ظالم حکمران مسلط کر دے گا کہ جو کسی کے اوپر رحم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔